اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے فلسفہ حجاب۔ فلسفہ حجاب سے متعلق 4 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا، جس میں سے پہلی چیز تسکین روح کا پہلو انسان سے متعلق جو ہے اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا۔ آج دوسری چیز کے بارے میں بیان کریں گے کہ فلسفہ حجاب یعنی حجاب کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ایک اور اہم پہلو سے ہے، اور وہ ہے خاندانی بندھن کا استحکام۔ پردے کا ایک بہت گہرا تعلق خاندانی بندھن کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے اس لیے تاکہ آپ کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اس بندھن کی مضبوطی اور صمیمیت کا باعث ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس بندھن میں کمی اور دوری لاتی ہیں۔ بس جو چیزیں اس بندھن میں کمی اور دوری کا باعث ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور جو چیزیں اس صمیمیت میں اضافے کا باعث ہوں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاندانی بندھن میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، کہ خاتون کے لیے اس بات کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ خاتون کسی نامحرم سے اپنے روابط بغیر پردے کے نہ کرے، یا شوہر والے روابط جو ہیں وہ کسی اور نامحرم کے ساتھ نہ رکھے، یا اسی طرح سے پردے کا خیال رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے خاندانی بندھن کو، اس خاندانی جوڑ توڑ کو، کہ یہ خاندانی جوڑ جو ہے، یہ خاندان جس کی وجہ سے جڑ جاتا ہے وہ کیا ہے۔ خاتون اگر اپنے پردے کا خیال رکھے اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں یا موجودگی میں کسی بھی نامحرم کے ساتھ اپنا غیر شرعی تعلق قائم نہ کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے تسکین کا باعث ہے، اس کی خوشبختی کا باعث ہے۔ جبکہ غیر اسلامی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، اور آزاد سسٹم جو عورت کی آزادی کے خواہاں ہیں اور جو آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، ان معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوی کو ایک رقیب سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ بیوی کو شوہر کی تسکین اور خوشبختی کا باعث سمجھتا ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشرہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے لیے رقیب سمجھتا ہے، شوہر بیوی کو اپنے لیے ایک تھانیدار سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آج کے جوانوں سے شادی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی عمر شادی کی ہو گئی ہے، اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوان اس شادی سے فرار اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں، ابھی تو بہت جلدی ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی میری شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کی اتنی سستی فراہمی ہے، اتنی آسانی سے خواتین اور لڑکیاں ان جوانوں کو مل جاتی ہیں کہ انہیں شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے معاشرے میں، پرانے زمانے میں جو جوان تھے وہ اپنی شادی کی پہلی رات، جسے شب زفاف کہتے ہیں، اس شب زفاف کو اپنے لیے تخت شاہی سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور شادی کے بعد اپنے آپ کو خوشبخت ترین انسان سمجھتے تھے۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے میں ان کے جنسی رابطے میں کیا فرق ہے، کہ اسلام شادی کے بعد کیا کیا فوائد دیتا ہے انسان کو، اور اسلام میں شادی کے بعد کن چیزوں میں آزادی سمجھی جاتی ہے، اور غیر اسلامی معاشروں میں کن چیزوں میں آزادی نہیں سمجھی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی غیر اسلامی معاشرے میں اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے، تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک تھانے دار لے لیا ہے کہ جو ہر وقت میرے سب کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، کہ اگر وہ گھر لیٹ آتی ہے تو وہ شوہر پوچھتا ہے کہ اب تک کہاں تھی، دیر کیوں ہو گئی، محفل کون سی تھی، کس کے ساتھ تھیں۔ لیکن شادی سے پہلے وہ سمجھتی ہے کہ میں آزاد تھی، کہ جہاں چاہے جب چاہے جا سکتی تھی، جس کے ساتھ چاہے مل جل کے ناچ گانا اور لغو اور بیہودہ محافل میں بیٹھ سکتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد اب شوہر کی وجہ سے وہ پابند ہو گئی، لہٰذا غیر اسلامی معاشرے میں شادی کو محدودیت اور محرومیت کا آغاز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلامی معاشرہ خاتون کو اور مرد کو اس کے انتظار اور محرومیت سے نکالتا ہے، کہ وہ پاکیزہ جوان اور وہ پاکیزہ لڑکیاں کہ جو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے دور تھے اور ان کے ایمان میں تکمیل کا باعث نہیں ہو رہے تھے، جب شادی ہو گئی تو ان کا ایمان کامل ہو گیا، ان کا دین کامل ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اسلامی معاشرے میں ایک لڑکا اپنی بیوی کو اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گھر کا سکون میسر ہو گیا ہے، میری نگاہ ادھر ادھر نہیں اٹھے گی۔ جب بیوی کی طرف ایک دیندار اور باحجاب اور باحیا بیوی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے ایک سکون ملتا ہے، اور وہ نگاہیں جو اس انتظار میں تھیں کہ یہ سکون کب ملے گا، شادی کے بعد یہ انتظار ختم ہو جاتا ہے، اور جن لذتوں سے شادی سے پہلے وہ محروم تھا وہ لذتیں اسے مل جاتی ہیں، اور یہ محرومیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی معاشرے میں جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی اس شادی سے فرار کرتا ہے۔ جوانی میں اصلاً وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں رہا اور اس کی طبیعت میں ضعف آتا جا رہا ہے تو وہ اپنی شادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک اس لیے وہ شادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی اس کی اولاد ہو جس سے اس کی نسل باقی رہے، دوسرا یہ کیونکہ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کو کوئی خدمتگار مل جائے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک لڑکا جب مرد اور بڑھاپے کی حدود میں چلا جاتا ہے تو شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، جبکہ اسلامی معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلامی معاشرہ مرد کو جوانی ہی میں ایک جوان کو تسکین بخشتا ہے۔ اب محققین نے جوانوں کے اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنی نسل کا بچاؤ کر سکیں اور کیسے پہچان سکیں کہ کون سی نسل کس کی ہے، کون سا بچہ کس کا ہے، ایک قانون وضع کیا۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک قانونی شادی ہو جائے، لڑکی قانونی طور پر ایک مرد کی بیوی بن جائے، اس کے بعد اس لڑکی کو بھی اجازت ہے اور لڑکے کو بھی اجازت ہے
کہ وہ قانوناً ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں۔ اس کے علاوہ مرد بھی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر سکتا ہے اور لڑکی بھی اور لڑکیوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے، لیکن نسل کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے مانع حمل دوائیں ایجاد کیں اور کہا کہ مانع حمل دواؤں کا استعمال کریں، کہ لڑکی اپنے قانونی شوہر کے علاوہ جب کسی اور لڑکے کے پاس جائے تو وہ مانع حمل دوائی استعمال کرے تاکہ اس لڑکے سے اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو۔ اب ہم توجہ کرتے ہیں کہ لڑکی جس نے اپنی مرضی سے اس شوہر کا انتخاب نہیں کیا، فقط قانونی طور پہ اس کو اپنا شوہر مانا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ اس کا بچہ اسی لڑکے سے ہونا چاہیے کہ جس سے وہ عشق کرتی ہے، جس لڑکے کو وہ اپنا عاشق سمجھتی ہے اور جس کی وہ خود عاشق ہے۔ اب اگر ہم نے مانع حمل دوائیاں اس کو دے دیں تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آیا وہ مانع حمل دوائی اس نے اپنے شوہر کے لیے استعمال کی یا اس لڑکے کے لیے استعمال کی؟ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں بہت زیادہ نامشروع بچوں کی پیدائش ہمیں نظر آتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے ایک پاکیزہ نظام دیا ہے اور اس پاکیزہ نظام میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس بچے پر نہیں کیا جاتا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ شرعی طور پر صیغے پڑھ لیتی ہے، وہ اس کی شرعی بیوی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی اور لڑکے کی طرف نہیں بڑھتی اور اپنے ہی شوہر سے یہ اولاد پیدا کرتی ہے اور اس طرح سے بقائے نسل ہوتی ہے۔ اسلام کا نظام بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس اسلامی نظام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔